ہمارا جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے وہ سائز میں, کوالٹی میں کمپیریزن اگر ہم کریں ساؤتھ ایشیا میں, تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتا ہے پاکستان؟ ویری گڈ. دیکھیں اس کو بھی میں آپ کو سپورٹ کروں گا اس آرگومنٹ کے ساتھ کہ ہماری جس طرح پوئپا تو ایک پاکستان کی ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے, اسی طرح پوری ورلڈ لیول کے اوپر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اور اس کے اندر یہ جو میں بات کرتا ہوں اوورسیز امپلائمنٹ کو, اس کا پورا ایک بہت بڑا پروگرام ہے ILO کا جس کو لیبر مائیگریشن بولتے ہیں. تو یہ جو لیبر مائیگریشن ہے اراؤنڈ اباؤٹ اینولی 12 ملین لیبر مائیگریشنز آپ کی اراؤنڈ دا گلوب ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ملک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے. میں پچھلے دنوں گیا لنڈن, وہاں پہ ہماری ہائی کمشنر کے ساتھ میٹنگ تھی, اور جو ہماری کلیگ کاؤنٹر پارٹ ایسوسیشن ہے ALP, تو میں حیران ہو گیا. دے ٹولڈ کہ وی ہیو اے ریکوائرمنٹ آف 1 ملین مین پاور ان UK. And would you believe, Mr. Fahim, where we are getting the manpower in London? So he said number 1 is India, number 2 is Philippines, and number 3 is America. I was surprised that American workforce is coming to UK for earning their bread. So this labor migration is a global concept. It is, you can't, دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, مین از فری ٹو روم اراؤنڈ ان دا ورلڈ. یہ تو بعد میں وہ سرحدیں بنی اور یہ سارے معاملات ہوئے, اور ہمارے تو آپ اس کے اندر جب دیکھتے ہیں تو پھر اچھا آ جاتے ہیں ہم ساؤتھ ایشیا میں. تو ساؤتھ ایشیا میں یس انڈیا. اب جب آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں تو پاکستان, جب میں نے بولا تو $25-30 ارب اینول ریمیٹنس لے کے آ رہا ہے پاکستان میں اپنی ورک فورس بھیج کے. انڈیا از برنگنگ $111 بلین لاسٹ ایئر. اینڈ اس کے بعد بنگلہ دیش دیکھیں تو وہ 25-30 پہ پہنچ گئے. فلپینز ان $41 بلین. تو جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, تو $250 ارب اینول ریمیٹنس انفلو ساؤتھ ایشیا میں آ رہا ہے, جو کہ جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں $25 ارب بھی نہیں ہے, تو وچ از اونلی دی 10% آف دی مارکیٹ شیئر. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسی طرح اب لازمی نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں جی 8 لاکھ بچہ چلا گیا, 10 لاکھ بچہ چلا گیا, 9 لاکھ چلا گیا. سوال یہ نہیں ہے کتنا بچہ گیا پاکستان سے, لیبر فورس گئی. سوال یہ ہے کہ اس میں سے ٹیکنیکل ذہن کے کتنے گئے. تو یہ تو برین ڈرین کو تو میں اسی طرح آرگومنٹ کر دیتا ہوں کہ آج تک جتنا برین باہر گیا وہ برین تو ایک تو تھا ہی نہیں, اور اگر کوئی برین تھا بھی تو وہ سارا یورپ اور ادھر چلا گیا. تو وہ جو ہمارے پاس ایک جو ٹیکنیشینز اور نچلے لیول کے تھے سارے جو سیمی اسکلڈ ورکرز یا انسکلڈ ورکرز تھے, آج تک جو مین چنک ہے وہ اس کا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری کنٹریبیوشن بھی انفلوز میں کم ہے اور باقی ساری چیزوں میں بھی. تو ساؤتھ ایشیا از ناؤ, دنیا پوری ساؤتھ ایشیا اور افریقہ کو دیکھ رہی ہے سر. دیز آر دی 2 مین ایریاز ویئر دیر از دا بلک پاپولیشن. جب آپ اوپر سے اسکین کریں گے پوری دنیا کو تو دین یو ریئلائز کہ ایوری ویئر اراؤنڈ ان دا ورلڈ دیر از شارٹیج آف مین پاور due to the aging populations, due to the infertility rates, or due to the many other reasons of their cultural or something like that. آج بھی اگر پوری دنیا میں جہاں ایکسٹرا پاپولس کنٹریز ہیں تو اٹ از دی ساؤتھ ایشیا اینڈ افریقہ. تو افریقہ بینگ ان دی ڈپرائیوڈ ایریا, وہاں اتنی وہ چیزیں نہیں پہنچ سکیں. تو جب بات کرتے ہیں لیبر فورس ایکسپورٹ کی تو ساؤتھ ایشیا اس میں نمبر لے جاتا ہے. اور جب ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو اگین پاکستان کا مقابلہ انڈیا, بنگلہ دیش, فلپینز, نیپال, سری لنکا ہمارا ان ممالک کے ساتھ ہے. تو ہمیں اس کے اندر اپنا ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, اپنی لیبر امیگریشن پالیسیز کو ریوائز کرنا ہے. ساؤتھ ایشیا بڑا اچھا کام کر رہا ہے, انڈیا, فلپینز, ہمیں ان تک پہنچنا نہیں, ان سے آگے پہنچنا ہے.